بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ درس نمبر 387 میں سجدہ سہو کے ذکر کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ سجدہ سہو کے ذکر کا بیان ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت سے منقول ذکر کا تذکرہ ہوگا۔ ذکر سجدہ سہو کے مختلف صیغوں کا بیان آئے گا۔ سجدہ سہو کے تشہد اور سلام کے متعلق بھی بحث اور نظریات آئیں گے۔ متعلقہ روایات اور احادیث کو بھی پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَذِكْرُهُمَا بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وفي بعض النسخ وعلى آل محمد وفي الدروس اللهم صل على محمد وآل محمد أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو بحذف الواو العطف من السلام۔ اور سجدہ سہو کا ذکر بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد ہے، اور بعض نسخوں کے مطابق اس میں ہے صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد، اور دروس میں ہے اللہم صل علی محمد وآل محمد، یا پھر بسم اللہ وباللہ والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس میں بھی ایک قول یا ایک نسخہ ہے کہ واو عطف جو السلام میں ہے اس کو حذف کر دیا جائے۔ تو یہ جو ذکر سجدہ سہو ہے 5 طریقوں سے ہے۔ پہلا طریقہ تو وہ یہ بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ دوسرا طریقہ وہی عبارت ہے، صرف اس میں علی آل محمد ہے، اس میں علی موجود ہے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ وباللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اور یہ وہی دروس والا جو ہے ذکر ہے۔ اور چوتھا بسم اللہ وباللہ والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے۔ اور پانچواں وہی عبارت ہے، اس میں واو عطف جو والسلام پر واو عطف اس کو حذف کیا گیا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں والجمیع مروی مجزئ، یہ تمام جو ذکر ہیں سجدہ سہو کے منقول ہیں، روایات میں آئے ہیں اور مجزی اور کافی ہیں۔ ایک چیز جو غیر شیعہ نے روایت کی ہے اور اسے شیعہ کی طرف نسبت دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من فصل بینی و بین آلی بعلا لم ینل شفاعتی یا فلیس منی، جس نے میرے اور میری آل کے درمیان میں علا کے ذریعے فاصلہ دیا تو وہ میری شفاعت نہیں پائے گا، یا مجھ میں سے نہیں ہوگا، یا ہے فقد جفانی، اس نے مجھے جفا کی، جیسا کہ بعض دیگر نے نقل کیا ہے۔ اگر کوئی نبی اکرم پر درود بھیجے اور نبی اکرم کے نام اور آل کے درمیان فاصلہ رکھے علا کے ذریعے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کہے تو شفاعت اس کو نہیں ہوگی، اس کو وآل محمد کہنا چاہیے۔ تو یہ شیعہ کی طرف نسبت دی ہے کہ وہ علا جو ہے وہ نہیں پڑھتے، حالانکہ اکثر خطبوں میں بھی اس طرح کی چیزیں نبی اکرم سے بھی منقول ہیں۔ اور علامہ مجلسی نے کتاب اربعین اور مرآۃ العقول شرح مرآۃ العقول میں شرح اصول کافی جلد 12 صفحہ 111 میں فرمایا مشہور ہے لوگوں میں، اور مرآۃ العقول میں فرمایا مشہور ہے شیعہ میں کہ جائز نہیں ہے فاصلہ رکھے درود شریف میں، اس میں پیغمبر اور اس میں آل کے درمیان علا کے ذریعے، اور استدلال کیا ہے روایت مشہور من فصل بینی و بین آلی، اور علامہ نے فرمایا کہ یہ روایت ہمارے ہاں ثابت نہیں ہے،
ہماری کتب روایات میں بھی نہیں ہے۔ شیخ بہائی سے نقل ہوا ہے کہ یہ روایت اسماعیلیوں کی روایات میں ہے۔ پھر فرمایا ہمیں نہیں ملا دعاؤں میں کہ ائمہ سے جو پہنچی ہیں کہ فاصلہ کیا گیا وہ کلمہ اعلیٰ کے ذریعے، مگر شاذ طور پر اگر اس کلمے کو ترک کریں تو احتیاط کے مطابق ہے۔ علامہ مجلسی کا یہ بیان ہے۔ علامہ سید عبداللہ شبر بھی بہت بڑے محدث اور اخباری تھے۔ انہوں نے مصابیح الانوار میں جلد اول میں علامہ مجلسی کی عبارت 40 سے نقل کی ہے اور کہا ہے بلکہ فاصلہ کلمہ اعلیٰ کے ذریعے بہت سی دعاؤں اور ذکر میں موجود ہے، مخصوصاً صحیفہ سجادیہ میں بھی، اور اگر بعض کے طول پکڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو ان دعاؤں کو بھی ہم ذکر کرتے۔ تو یہ علامہ شبر کا بھی بیان یہاں پر آ گیا۔ علامہ سید علی نقی نقن محتد لکھنوی جلیل القادر محقق مؤلف بر صغیر کے، ان کی بھی بیانات میں اس طرح ہوتا تھا کہ اعلیٰ جو ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے، ظاہراً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ ثم یتشہد بعد رفع رأسہ معتدلا، جب 2 سجدے صاحب کے کر لے تو سیدھا بیٹھ جانے کے بعد تشہد پڑھے اور سلام پڑھے۔ ھذا هو المشہور بین الاصحاب، یہ شیعہ علماء میں اور فقہاء میں مشہور طریقہ ہے۔ والروایت الصحیحۃ دالۃ علیہ، اور صحیح اور معتبر روایت اس پر دلالت کرتی ہے۔ وفیہ اقوال اخر ضعیفۃ المستند، اور اس کے بارے میں دوسرے اقوال اور فقہی نظریات پائے جاتے ہیں جن کی دلیل ضعیف اور غیر معتبر ہے۔ تو مشہور یہ ہو گیا علماء میں جو طریقہ ہے کہ اس میں نیت اور 2 سجدے اور تشہد اور سلام واجب ہے، ذکر بھی واجب ہے۔ جبکہ جو دوسرے اقوال ہیں جن کی دلیلیں ضعیف ہیں، تو بعض نے کہا ہے کہ سجدوں میں جو نماز کے سجدوں میں واجب ہے وہ شرائط سجدہ سہو میں واجب نہیں ہوتی، اور بعض نے کہا ہے کہ ذکر سجدہ میں کوئی ذکر جو ہے سجدہ سہو میں واجب نہیں ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس میں تشہد واجب نہیں ہے۔ یہاں تک سجدہ سہو کے ذکر کا تعلق ہے تو مشہور علماء کا نظریہ یہ ہے کہ سجدہ سہو میں ذکر واجب ہوتا ہے، اور ایک جماعت فقہائے شیعہ جن میں محقق حلی اپنی کتاب المعتبر میں اور النافع میں اور علامہ حلی منتہی المطلب میں اور مختلف الشیعہ میں فرماتے ہیں کہ ذکر ان میں واجب نہیں ہوتا، وہ اصل عملی اصل براعت جاری کرتے ہیں، یعنی وجوب کی دلیل نہیں ملی، اور موثق عمار سے بھی استدلال کرتے ہیں انما ہما سجدتان فقط ولیس علیہ ان یسبح فیہما ولا فیہما تشہد بعد سجدتین، کہ اس میں ہے کہ وہ 2 سجدے ہوتے ہیں، نہ ان میں تسبیح ہوتی ہے اور نہ ہی سجدوں کے بعد تشہد ہوتا ہے۔ مشہور کا نظریہ جو ہے اس کی دلیل صحیح حلبی ہے، اور جمع کا تقاضا یہ ہے کہ اس ذکر کو مستحب قرار دیں، واجب نہ سمجھیں، اور اس کے وجوب کے قول کی بنیاد پر آیا اس کا صیغہ کوئی خاص ہے جو صحیح حلبی میں آیا، جیسا کہ شیخ طوسی، علامہ حلی اور شہید اول سے منقول ہے، یا ہر قسم کا ذکر کافی ہوتا ہے چونکہ اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور صحیح میں بھی جو ہے نا جی وہ متعدد ہے۔ تو جہاں تک صحیح حلبی کا تعلق ہے تو من لا یحضر الفقی میں اس کو اس طرح نقل کیا گیا امام صادق علیہ السلام سے، انہو قال تقول فی سجدتی السہو، سجدہ سہو میں کہو بسم اللہ و باللہ و صلی اللہ علی محمد و آل محمد، اور وسمعتہ مرۃ اخری، راوی کا بیان ہے کہ میں نے دوبارہ آپ سے سنا، فرمایا بسم اللہ و باللہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، من لا یحضر الفقی جلد اول صفحہ 266 حدیث 997۔ اسی طرح الکافی میں بھی ہے، مگر اس میں ہے اللہم صلی، یعنی وصلی اللہ نہیں ہے بلکہ اللہم صلی ہے، وصلی اللہ کے بدلے میں، فروع کافی جلد 1 صفحہ 356 حدیث 5۔ اور اسی کو شیخ طوسی نے اپنی تہذیب الاحکام میں روایت کیا ہے،
حلبی کا بیان ہے، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول فی سجدۃ السہو، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا آپ نے سجدہ سہو میں فرمایا بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، اور دوسری مرتبہ سنا فرمایا بسم اللہ وباللہ والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بنیاد پر دونوں صیغوں میں تخییر اور اختیار ہے، بسم اللہ وباللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور دوسرا صیغہ ہے بسم اللہ وباللہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ صحیح حلبی میں اختلاف ناقل کی بدولت تخییر پائی جاتی ہے، مگر پہلے صیغے میں بھی کئی احتمال ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد جیسا کہ کافی میں ہے، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد جیسا کہ فقی میں ہے، بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد جیسا کہ تقی الدین حلبی محقق ثانی نے حاشیہ نافع میں فرمایا ہے، اور اس کا کوئی ماخذ اور دلیل نہیں ہے۔ بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد جیسا کہ بعض فقی کے نسخوں میں ہے، اور صیغہ ثانیہ میں بھی دو احتمال ہیں، بسم اللہ وباللہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ فقی اور کافی میں ہے، اور بسم اللہ وباللہ والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ تہذیب الاحکام میں ہے۔ اور وحید بیبہانی نے واو کو ترک کرنے کا یقین کیا ہے، شاید فقی اور کافی کا اس پر اتفاق ہو، اور بہتر ہے کہ جو کافی میں ہے مکمل دو صیغے اس پر عمل کیا جائے، چونکہ وہ زیادہ جو ہے محکم ہے۔ ایک احتمال جو ابھی ہمارے ذہن میں آ رہا ہے روایت کو دیکھتے ہوئے، ممکن ہے کہ ایک سجدے میں وہ ذکر کیا ہو اور دوسرے سجدے میں وہ ذکر کیا ہو، اگرچہ یہ احتمال بعید ہے، ابھی تک ذکر نہیں ہوا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک یہ فرمایا تھا کہ یہ تمام منقول اور مروی ہیں، تو یقیناً یہ جو ہے نا جی روایات ہمارے سامنے ہیں، دو صیغے تو مروی ہیں، لیکن اختلاف جو الفاظ صیغتین میں ہے تو یہ اشتباہ الحجت بلا حجت کے ساتھ اشتباہ ہے، یعنی جو معتبر روایت میں اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ تو نہیں ہے کہ جو ان کے غیر معتبر نسخے ہوں ان پر بھی ہم کیا کرنے لگے، یعنی ضرب تقسیم کریں، تو کافی کی روایت کو ترجیح حاصل ہونی چاہیے۔ یہاں تک تشہد کا تعلق ہے تو مشہور نظریہ یہی ہے، اور نصوص بھی اس پر دلالت کرتی ہیں، صحیح حلبی امام صادق علیہ السلام سے اذا لم تدر اربعا صلیت ام خمسا ام نقصت ام زدت فتشہد وسلم وسط السجدتین بغیر رکوع ولا قراءہ یتشہد فیما تشہدا خفیفا، جب تمہیں 4 اور 5 میں شک ہو یا شک ہو کہ زیادہ ہے یا کم ہے تو تشہد پڑھو، اور سلام کے بعد 2 سجدے بغیر رکوع اور قرات کے کرو، اور ان میں مختصر سا تشہد بھی ہونا چاہیے۔ وسائل الشیعہ باب 14 ابواب الخلل الواقع فی الصلاۃ میں صحیح علی بن یقین بھی ہے، سالت ابا الحسن علیہ السلام نے رجل لا یدری کم صلی واحدہ او اثنتین ام ثلاثا قال یبنی علی الجزم ویسجد سجدۃ السہو ویتشہد تشہدا خفیفا۔ اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو جس کو معلوم نہیں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 1 2 یا 3، تو فرمایا جس کا یقین ہو اس پر بنیاد رکھے اور بعد میں 2 سجدے سہو کرے اور ان میں مختصر تشہد بھی کرے۔ یہ باب 15 میں ہے، اور سہل بن یسع کی روایت امام رضا علیہ السلام سے یبنی علی یقینہ ویسجد سجدۃ السہو بعد التسلیم ویتشہد تشہدا خفیفا، یہ باب 13 میں ہے حدیث۔ اس کے معارض موثق عمار ہے انما ہما سجدتان فقط، اور آخر میں فرمایا لیس علیہ ان یسبح فیہما ولا فیہما تشہد بعد السجدتین، تو ان میں تو ہے وہ 2 سجدے ہوتے ہیں، ان میں نہ ہی تسبیح ہوتی ہے اور نہ ہی 2 سجدوں کے بعد تشہد ہوتا ہے، تو جمع کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تشہد بھی کیا ہو، مستحب ہو، جیسا کہ علامہ ہلی نے مختلف الشیعہ فی احکام شریعہ میں اور ایک جماعت نے اختیار کیا ہے۔
اور اس مختصر تشہد سے مراد کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اور اسے اصحاب کی طرف نسبت دی گئی ہے، اور احتمال ہے کہ مراد خفیف سے معروف تشہد ہو اور اس میں جو مستحب اضافات ہیں ان کو حذف کرنا ہو۔ اور سلام کے بارے میں بھی مشہور نظریہ ہے کہ سلام بھی اس میں ہوتا ہے۔ صحیح عبداللہ بن سنان میں ہے امام صادق علیہ السلام سے، اذا كنت لا تدری اربعا صلیت ام خمسا فاسجد سجدۃ السہو بعد تسلیمک ثم سلم بعدہما، جب 4 اور 5 میں شک ہو تو سجدہ سہو کرنے چاہیے سلام نماز کے بعد، اور ان 2 سجدوں کے بعد بھی سلام پھیرنا چاہیے۔ وسائل الشیعہ باب 5 ابواب الخلل الواقعۃ فی الصلاۃ، اور باب 14 باب الخلل فی الصلاۃ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح موثقہ ابو بصیر بھی ہے، باب 14 میں آئی ہے، لیکن موثقہ عمار میں تو نہ تشہد کا ذکر ہے نہ سلام کا ذکر ہے۔ تو ان روایات میں بھی جمع کا تقاضا یہ ہے کہ سلام بھی مستحب ہوگا۔ یہاں تک یہ فرمایا ہے کہ صحیح و سند روایت اس پر دلالت کرتی ہے، تو مشہور قول کی بنیاد پر یہی ہے، اور ان کی مراد صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے، جس میں ہے تشہد فیہما تشہدن خفیفاً، باب 14 ابواب خلل میں موجود ہے، اور باب 20 میں بھی اس کے ابواب خلل میں موجود ہے۔ اس میں دوسرے جو اقوال ہیں تو ان کو شہید ثانی نے ضعیفۃ المستند یعنی دلیل کے لحاظ سے ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سلام کے بغیر ہوتا ہے لیکن تشہد اس میں واجب ہے، جیسا کہ شیخ صدوق نے مقنع میں اختیار کیا ہے، اور تمام چیزوں کو مستحب قرار دیا سوائے 2 سجدوں کے۔ تو یہ علامہ ہلی نے مختلف الشیعہ فی احکام شریعہ میں نظریہ اختیار کیا ہے، اور تشہد اور سلام کو مستحب قرار دیا ہے جبکہ ذکر کو واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ علامہ ابن ادریس ہلی سے منقول ہے۔ اس طرح اور بھی نظریات ہیں۔ شارع نے یعنی شہید ثانی نے موثقہ عمار کو رد کیا ہے، جو دلالت کرتی ہے کہ اس میں تشہد اور سلام نہیں ہوتا، اس کے ضعیف سند ہونے کی وجہ سے، تو وہ صحیح حلبی کی مقاومت نہیں رکھتی، اور اس سے مراد تقیہ بھی لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ روض الجنان فی شرح ارشاد الاذہان میں خود علامہ شہید ثانی نے فرمایا ہے۔